تم سجدہ کرتے ہو کعبے کو، کعبہ تمہارے سجدوں سمیت سجدہ کرتا ہے بیت المعمور کو، یعنی وہ کعبے کا بھی قبلہ ہے۔ سجدے کعبے کو، کعبے کا سجدہ ان سجدوں سمیت بیت المعمور کو، بیت المعمور کا سب سجدوں سمیت زرہ کو، زرہ کا عرش کو، اور بدون کی چادر کی قسم عرش سجدہ کرتا ہے میرے مولا علی کو۔ ید اللہ نصیریان کی شاعری ہے، کوئی ایران کا شاعر گزرا ہے، ہاں مولا ان کے درجات بلند کرے۔ نقوی صاحب غور، وہ فرماتے ہیں او دنیا والوں کہیں سے چھوٹا بچہ سمجھ کے نظر انداز کر دیا، کفر کی موت نہ مر جانا۔ سمجھ میں آ رہی میری بات جو نہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ عام بچہ نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ میری طرح دیکھنا، فارسی دان پہلے لطف لیں، باقیوں کو بعد میں شامل کر لوں گا۔ وہ فرماتے ہیں در عفو، معافی والے معاملے میں، مغفرت والے معاملے میں، در عفو آدم سوئے او دست دعا برداشتہ۔ در عفو آدم سوئے او دست دعا برداشتہ، خضر نبی از جام او آب بقا برداشتہ، وز چوبائے گہوارہ اش موسیٰ عصا برداشتہ، وز رشتہ قنداقہ اش عیسیٰ شفا برداشتہ، فخرش ہمیں بس بوسہ اش خیر النساء برداشتہ۔ وہ کہتے ہیں در طلعت رویش ایاں نقش امیر المومنین، در پنجہائے کوچکش نبض زمان است و زمین۔ فرماتے ہیں آدم کو اس وقت تک معافی نہیں ملی جب تک اس نے اس پانچویں باب الحوائج کی بارگاہ میں دعا کے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ خضر نبی از جام او آب بقا برداشتہ۔ وہ کہتے ہیں خضر کی زندگی کا راز یہی ہے کہ جو پانی علی اصغر کی میراث ہے اس میں سے اس نے پی لیا ہے۔ ہاں ہاں توجہ توجہ، سردار صاحب چونکہ اللہ تو ازل سے پہلے جانتا تھا کہ میں نے ان کو بنانا ہے، ان کا خاندان پھیلنا ہے۔ جس خاندان کے بچوں کے کپڑے ادھر سے آتے ہوں، کھیلنے کے سامان ادھر سے آتے ہوں، لڑنے کے ہتھیار ادھر سے آتے ہوں، وہ کہتے ہیں اس شہزادہ امکان کا گہوارہ پہلے سے اللہ نے جنت کا ایک درخت کٹوا کے بنا رکھا تھا، اسی درخت کی بچی ہوئی لکڑی تو تھی جسے موسیٰ نے عصا بنایا۔ دل کی مراد پاتے جائے گا، اپنی اپنی مرادیں پانے کے لیے پوری طاقت کے ساتھ جگر کی توانائی کو اکٹھا کرتے ہوئے نعرہ
جس اصغر کے گہوارے کی لکڑی کے بچے ہوئے ٹکڑے کا نام معجزہ کلیم اللہ ہو. سمجھ میں آ رہی بات؟ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ اچھا یہ تو جانتے ہو نا کہ دم درود کی دنیا میں یا کم از کم جب زیارات پہ جاتے ہو تو وہاں کسی معصوم کی ذریعے کے غلاف کا دھاگا نکال لیتے ہو. کیوں؟ برکت کے لیے، شفا کے لیے. چھوٹے بچوں کو ایک کپڑے میں لپیٹا جاتا ہے، بندھن باندھا جاتا ہے نا. وہ فرماتے ہیں جانتے ہو دنیا والوں کہ عیسیٰ کی شفا کا راز کیا تھا؟ مادرزاد کوڑھیوں کو ٹھیک کر دیتا ہے، ماں کے پیٹ سے اندھے آنے والوں کو چھو کے بینائی عطا کر دیتا ہے. وہ فرماتے ہیں وز رشتہ قندا کا اش عیسیٰ شفا و برداشتہ. عیسیٰ کے پاس اس کے بندھن کے کپڑے کا ایک تار تھا. اس بندھن کا ایک دھاگا. سمجھ میں آ رہی میری بات جانی؟ جی 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 جی. اس وجہ سے چلتا پھرتا شفا خانہ ساتھ رکھتا تھا. وہ کہتے ہیں لیکن علی اصغر کے لیے یہ کوئی فخر نہیں. اب میں حلالیوں سے انصاف چاہوں گا. بسم اللہ. سوال جواب ہوں گے کل بتا دوں ان کو. ہاں ترجمہ ختم کرنے سے پہلے سعید بھائی نے ایک وہ تجویز بنائی ہے کہ کل کا دن انہوں نے رکھا ہے سوالوں کے جواب کے لیے. لیکن اس طرح ہوگا کہ آپ اپنے اپنے سوال کا لکھ کر مجلس سے پہلے 8 بجے تک سعید بھائی کو دیں گے. یہ مجھے دیں گے، میں ممبر سے ان کے جواب پیش کروں گا. ہاں یعنی ان تقاریر میں اگر کوئی ایسی گنجلک ہے جو سمجھ میں نہیں آئی ہے، جو اشتباہ ہے، وہ بھی، اور زندگی کا کوئی سوال ہاں. آمین آمین. مومنین، آپ نے اپنی پوری زندگیوں میں ممبر سے کسی عالم یا کسی خطیب سے ایسی بات کرتے ہوئے نہیں سنا ہوگا. ایک باواز پرانا لگا ہے، نعرہ ایک منٹ. کوئی بھی ادائیگی ہے اس کے کیا کہیں. ہاں یعنی امیر کائنات نے تو کائنات سے کہا تھا پوچھو. میں تمام مولویوں سے کہتا ہوں پوچھو. علی کے کوچہ ولایت کے سگ ہونے کا اتنا فیض تو ہونا ہی چاہیے نا. وہ آدم سے کہے پوچھو، علی ابراہیم سے کہے پوچھو، علی عیسیٰ سے کہے پوچھو. میں مولوی سے تو کہہ سکتا ہوں پوچھو. جی ہاں اب 10 حق بنتا ہے. حق بنتا ہے. صحت و سلامتی کے لیے سب مل کے حق دا امام نعرہ. آدم نے ادھر دعا مانگی، خضر نے اس سے آب حیات لیا، موسیٰ نے اس کے گہوارے کی بچی ہوئی لکڑی کا سہارا لیا، عیسیٰ نے اس کے بندھن کے کپڑے کا ریشہ لیا. وہ کہتے ہیں مگر یہ باتیں علی اصغر کے لیے کوئی فخر نہیں، اس کا فخر اور ہے. اگر تم یہی ہو تو پھر یہاں نہیں رہو گے، یہ میرا وعدہ. فرماتے فخرش ہمیں بس بوساش خیر النساء برداشتہ. وہ کہتے اصغر کا فخر یہ ہے
کہ بطول نے مزار چھوڑ کے آ کے اس کا بوسہ لیا. جو جو سال ہو گئے یہ لفظ ڈھونڈتے کہ حولا یتقربون بالطواف استنزال میں دو رہے گا. اس کا ترجمہ مجھے آج زندگی میں پہلی دفعہ آپ نے بتایا. جی فخر یہی ہے اصغر کا کہ بطول نے آ کر اس کا بوسہ لیا. در طلعت رویش آیاں. ہاں شاد باش یہی حق ہوتا ہے سننے کا سوچنے کا سمجھنے کا. وہ بطول جس کے آگے محمد کھڑا ہو جائے, وہ بطول جس کے پیچھے علی میلوں تک چلا جائے. میدان مباہلہ میں علی پیچھے تھے نا, وہ بطول چل کے جس کا بوسہ لینے آئے. فخر شہمی بس بوساش خیر النساء برداشتہ. اور فرماتے ہیں بس آخری شعر ختم ہو گئی بات بلا تشبیہ. در طلعت رویش آیاں نقش امیر المومنین. در پنجہ ہوئے کوچکش نبض زمان است و زمین. کہتے اس کے چہرے میں امیر المومنین جھلکتے ہیں. اور مزاری صاحب یہ عادت ہوتی ہے, بچے کی مٹھیاں بند ہوتی ہیں نا, وہ کہتے ہیں حسین کے بچے کی مٹھیاں فطرت کی وجہ سے بند رہی کیونکہ یہ فطرت سے پہلے کے لوگ ہیں. کیونکہ یہ فطرت سے پہلے کی مخلوق ہے, اس کی مٹھیاں فطرت کی بنیاد پر بند نہیں بلکہ کیا ہے در پنجہ ہے کوچکش نبض زمان است و زمین. وہ کہتے اصغر یہ مٹھی بند کر کے بتا رہا ہے زمانے کو کہ میں زمین و زمان کی نبضیں ٹٹول رہا ہوں. ہاں اور بس اب ذکر جنت کے خالقوں کا ہے. ہاں ہاں جنت کے مالک تو سلمان جیسے لوگ ہیں. جو 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 سمجھ آئے بات؟ جنت کے مالک بلکہ سلمان تو پھر بہت بڑا ہے, جنت کے مالک تو بہلول جیسے ہیں. ہاں یہ جنت کے خالق ہیں. میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں 14 جنت کے خالق ہیں, خالق ہیں, خالق ہیں. شک ہے مناظرہ کرا لو. اور یہ شوکت بیٹے ان کی چھوٹی تخلیق ہے, ان کی بڑی تخلیق بتا دوں تو کلیجے پھٹ جائیں. جو چھوٹی چھوٹی چیزیں انہوں نے بنائی ہیں نا ان میں کی ایک جنت ہے. ہاں اور بس
ختم ہو گئی بات. مولا آپ کا جشن قبول کرے, جشن جاری ہوگا. صرف 2 منٹ کی آپ دعا منگوا رہا ہوں تو, لیکن دعا کے بعد شوکت بیٹے نے پڑھنا ہے اور ابھی کیک کاٹا جائے گا. اب اللہ جانے اصغر کی آمد پہ اللہ نے کیا کیا کاٹا ہوگا. میں نے کہا اور تمہارے سروں سے گزر گیا. اللہ جانے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. ہاں سمجھ میں آئی بات. جس پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی اور توق جہنم گلے میں ڈالا جا چکا ہوگا, اس کے آمد کے صدقے میں وہ کٹ گیا ہوگا. کسی کی مشکل کٹ گئی ہوگی, کسی کے دکھ کٹ گئے ہوں گے, کسی حرامی کا کلیجہ کٹ گیا ہوگا. سمجھ آ رہی ہے بات. ہاں اور شفیع رضی اللہ جانے کون کون شجروں سے کٹ گیا ہوگا. ہاں بس میں دعا مانگنے گیا ہوں, اس کے بعد کیک کٹے گا, پھر شوکت بیٹے کا خطاب سننا ہے آپ نے. چونکہ جب بھی کبھی آپ نے جشن پڑھا ہے تو یہ جملے میں نے آپ کو بتائے ہیں اور آج پھر بتا رہا ہوں کہ جب ان کے گھر کی خوشی ہوتی ہے نا, وہ فرشی خوشی نہیں ہوتی, وہ عرشی خوشی ہوتی ہے. یہ بندے کے گھر کی خوشی نہیں, یہ اللہ کے گھر کی خوشی ہے. اور جب اللہ خوش ہو تو پھر اس سے 2 روٹیاں مانگنا, 4 جوڑے مانگنا, یہ اس کے کرم کی توہین ہے. اس پہ کیا لعنت پڑ گئی. ہاں چونکہ بادشاہ خوش ہو, بادشاہ, اور کوئی سوالی جا کے کہے جی 100 روپے تو گھٹ نہیں لینا, بادشاہ پھانسی چڑھوا دے گا اسے, بادشاہ پھانسی لٹکوا دے گا کہ تو نے توہین کی میری 100 مانگے. کم ظرف میرے گھر کی خوشی تھی, مجھ سے ریاست مانگتے, جاگیر مانگتے, وزارت مانگتے, تو اللہ کے گھر کی خوشی اور 2 روٹیاں مانگو نا. اس کے لیے ایسا کہو, پالنے والے تو اس 5ویں باب الحوائج کی آمد پہ جتنا خوش ہے اور اس کے صدقے میں جو لٹا سکتا ہے ہماری جھولی میں ڈال دے.